بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذ جاء ربه بقلب سلیم صدق اللہ العلی العلیم وصدق رسولہ النبی الکریم مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ حمد و ثناء کے بعد اللہ قدوس کا لاکھ شکر ہے کہ اس نے آج ہمیں پھر جمعۃ المبارک کی ادائیگی کی توفیق عطا فرمائی۔ رب قدوس آج کی اہل ایمان کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ سامعین محترم، آج کی ہماری گفتگو کا عنوان ہے حیات قلب، جو کہ ہم نے درس الفتح الربانی شریف سے منتخب کیا ہے۔ آپ کے اس گلدستہ سے کچھ ایسے پھول چنے ہیں کہ جن کی مہکار سے اللہ کرے ہمارے دل بھی معطر ہو جائیں۔ یعنی شہنشاہ بغداد رحمہ اللہ کی تعلیمات کی روشنی میں بندہ مومن کا جو دل ہے وہ زندہ کیسے ہوتا ہے۔ آپ نے اپنی کتاب الفتح الربانی شریف کے اندر پہلی مجلس میں نبی مکرم علیہ السلام کی ایک حدیث مبارک نقل کرتے ہوئے لکھا کہ قال نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی ابن آدم مضغہ، میں نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ ابن آدم کے اندر ایک گوشت کا لوتھڑا موجود ہے، اذا صلحت صلح لها سائر جسدہ و اذا فسدت فسد لها سائر جسدہ۔ فرمایا جب اس کے اندر درستگی پیدا ہوتی ہے، جب وہ ٹھیک ہوتا ہے تو سارا بدن ٹھیک ہو جاتا ہے، جب اس کے اندر فساد برپا ہو جائے، جب اس کے اندر خرابی آ جائے تو سارے کا سارا بدن خراب ہو جاتا ہے۔ الا وہی القلب، فرمایا خبردار وہ دل ہے۔ تو دل ہی ایک ایسی نعمت اور ایسی دولت ہے کہ جب بندہ مومن دل کو صاف اور ستھرا کر لیتا ہے تو اس کے سارے بدن پر اس کی پاکیزگی کے اثرات مرتب ہوتے ہیں، اور اگر دل میں فساد پیدا ہو جائے تو دل کے فساد کی وجہ سے سارے کا سارا جو بدن ہے اس فساد کا شکار ہو جاتا ہے۔ اور آگے آپ نے بیمار دلوں کا علاج تجویز فرمایا، جیسے جسمانی طور پر دل بیمار ہو، جسے ہم کہتے ہیں بندہ ہارٹ پیشنٹ ہو گیا ہے، تو ہم ہارٹ اسپیشلسٹ سے رابطہ کرتے ہیں، پھر وہ جو دوا تجویز کرے اس دوا کو ہم استعمال کرتے ہیں تاکہ ہم زندہ رہیں، ہم مرض اور بیماری سے بچ سکیں۔ تو سرکار شہنشاہ بغداد سید الاولیاء رحمہ اللہ، آپ بھی یعنی طبیب روحانی ہیں، جسے اسپرچل فزیشن کہا جائے گا، یعنی روحانی معالج۔ تو یقیناً جو آپ نے نسخہ تجویز فرمایا ہے، جو اہل ایمان آپ کا تجویز کردہ نسخہ استعمال کریں گے، اللہ قدوس ان کے دل کو یقیناً ستھرا اور صاف فرمائے گا۔ فرماتے ہیں صلاح القلب، دل ٹھیک کیسے ہوگا، دل کی اصلاح کیسے ہوگی، بالتقوی والتوکل علی اللہ عز وجل والتوحید لہ والاخلاص فی الاعمال۔ فرمایا چار چیزیں ایسی ہیں جب بندہ مومن ان چار چیزوں کو اپنا لیتا ہے تو اللہ قدوس کے فضل اور کرم سے اس کا دل جو ہے وہ اس کی اصلاح ہو جاتی ہے، اس کا دل صاف اور صاف سے بالتقوی، تقوی کا نور جس بندہ مومن کو رب کریم عطا فرما دے اس کا دل ستھرا ہو جاتا ہے۔ والتوکل علی اللہ عز وجل، دوسری شان یہ ہے، دوسری صفت یہ ہے کہ بندہ مومن اللہ قدوس پر کامل توکل کرے۔ تیسرا فرمایا والتوحید لہ، اللہ قدوس کے لیے توحید پر ثابت قدم رہنا۔ چوتھا فرمایا والاخلاص فی الاعمال، اعمال صالحہ کے اندر ریاکاری نہ ہو، دکھاوا نہ ہو، بلکہ رب قدوس کی رضا اور خوشنودی شامل ہو۔ سامعین محترم، پھر فرماتے ہیں وفسادہ بعدم ذلک، اگر یہ چار چیزیں بندہ مومن کے اندر نہیں پائی جاتی، تقوی کا نور نہیں پایا جاتا، اللہ قدوس پر توکل نہیں کرتا اور وہ توحید پر ثابت قدم نہیں رہتا، اپنے اعمال صالحہ کے اندر اخلاص کا نور شامل نہیں کرتا، فرماتے ہیں اس کے دل میں فساد پیدا ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد لکھا القلب طائر فی قفص البنیۃ کدرۃ فی حقۃ الکمال فی خزانۃ فالاعتبار فی الطائر لا بالقفص بالدرۃ لا بالحقۃ بالمال لا بالخزانہ۔ اس عبارت کا لب الباب یہ ہے، فرماتے ہیں القلب طائر، دل ایک پرندہ ہے، کفصل بنیا،
جو ایک پنجرے میں چڑھا ہوا ہے. گویا کہ ہمارا جو بدن ہے اس کو آپ نے پنجرہ سے تشبیہ دی اور دل کو ایک پرندہ سے تشبیہ دی. جیسے ہمارے ہاں کسی پرندہ کو رکھنا ہو تو ہم اس کے لیے قفس کا ایک پنجرہ کا اہتمام کرتے ہیں. فرمایا اعتبار نہیں کیا جاتا نہ تو ڈبیا کا، نہ موتی کا، نہ مال کا. اگر اعتبار کیا جاتا ہے تو پرندہ کا اعتبار کیا جاتا ہے. گویا کہ سارے جسم کے اندر اگر کوئی کام کی چیز ہے جس کی وجہ سے سارے بدن کے اندر روحانیت کی فضا پیدا ہو سکتی ہے اور بندہ مومن اپنی پرواز کو جاری و ساری رکھتے ہوئے شہباز لامکانی بن سکتا ہے، فرمایا وہ تو دل کی اصلاح ہے. اس کے بعد 24ویں مجلس کے اندر آپ نے کمال کا نقطہ بیان فرمایا. دل کے حوالے سے فرمایا یا غلام حب الحق عز وجل و حب غیرہ لا یجتمعان فی قلب واحد. فرماتے ہیں اے بندہ مومن اس بات کو یاد رکھ کہ اللہ قدوس کی محبت اور اللہ کے غیر کی محبت، یہ دونوں محبتوں کو کسی ایک دل میں جمع نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ دل ایک ہے. تو جب ایک دل ہوگا تو ایک دل کے اندر پھر کسی ایک ہی محبت کو سمایا جائے گا، یا تو اللہ تعالیٰ کی محبت کو یا پھر اللہ تعالیٰ کے غیر کی محبت کو. اور آگے آپ نے قرآن مجید سے دلیل دی، قال اللہ عز وجل ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ. فرمایا اللہ قدوس نے کسی انسان کو دو دل عطا نہیں فرمائے، چونکہ اللہ کریم نے دل بھی ایک عطا فرمایا ہے. اور اس ایک دل کی ساخت کا، اس کی عطا کا تقاضا یہ ہے کہ اس میں اسی کی محبت کو بسایا جائے جس نے ہمیں دل عطا فرمایا ہے. اور آپ اپنے مفہوم کو، اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے فرماتے ہیں الدنیا والآخرۃ لا یجتمعان. فرمایا دنیا اور آخرت یہ دونوں چیزیں تیرے دل میں جمع نہیں ہو سکتی. اگر تو فکر آخرت کرنا چاہتا ہے تو دنیا کو دل سے نکالنا پڑے گا. اگر تو نے دل کے اندر دنیا کی محبت کو بسا لیا ہے تو پھر تیرا دل آخرت کی محبت سے اور فکر سے خالی ہو چکا ہے. والخالق والخلق لا یجتمعان. فرمایا ایک دل کے اندر خالق اور مخلوق کو بھی جمع نہیں کیا جا سکتا. اگر تو اپنے دل کے اندر اللہ قدوس کی جلوہ گری چاہتا ہے پھر تجھے مخلوق کی محبت سے کنارہ کش ہونا پڑے گا، تارک و دنیا ہونا پڑے گا. دنیا کے وہ رشتے جن سے شریعت چھٹکارا چاہتی ہے، تمام وہ دنیا کی فانی اشیاء جن سے شریعت چھٹکارا چاہتی ہے، ان سے چھٹکارا حاصل کرنے کے بعد تیرے دل کے اندر اللہ قدوس کی جلوہ گری ہوگی. پھر فرمایا اترک الاشیاء الفانیہ حتی یحصل لک شیء لا یفنا. فرمایا فانی چیزوں کو ترک کر دے تاکہ اللہ قدوس تجھے وہ چیزیں عطا فرمائے جو باقی ہیں. لازمی بات ہے، فنا کو ترک کرو گے تو بقا حاصل ہوگی. پھر فرمایا ابذل نفسک و مالک حتی تحصل لک الجنہ. فرمایا اپنے نفس کو اور اپنے مال کو اللہ قدوس کے راستے پہ قربان کر دو حتی تحصل لک الجنہ، پھر اللہ قدوس تجھے جنت عطا فرمائے گا. اب یہ ایک لائن کی بات ہے، جنت میں جانے کا اتنا شارٹ راستہ، اتنا آسان طریقہ، ایک جملے کے اندر آپ نے بندہ مومن کو جنت میں جانے کا راستہ اور اللہ قدوس کا جنت میں جو دیدار بہت بڑی نعمت ہے اس کو حاصل کرنے کا کلیہ کیا بتایا؟ میں ابذل نفسک و مالک. اللہ قدوس کے لیے اپنے نفس کو اور اپنے مال کو خرچ کر دے، یہ سارے کا سارا اللہ قدوس کے سپرد کر دے حتی تحصل لک الجنہ، پھر تجھے جنت حاصل ہوگی. اور آپ نے پھر قرآن مجید سے دلیل دی فرقان حمید سے، قال اللہ عز وجل ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. بے شک اللہ کریم نے جنت کے بدلے میں ان کے نفسوں کو اور ان کے مالوں کو خرید لیا. اندازہ لگائیے جو رب مسلمانوں کی جانوں اور مالوں کو جنت کے بدلے میں خرید لے، یعنی ہم اپنا مال اور جان اللہ کا سپرد کریں، تو اللہ کا تو منشا یہ ہے کہ وہ ہمارے مالوں اور جانوں کو خرید کر اس کے بدلے میں ہمیں جنت عطا فرما رہا ہے. اور پھر فرمایا ثم ابذل من قلبک رغبۃ فیما سواہ. اپنے دل سے اللہ قدوس کے علاوہ جو کچھ ہے، جو بھی ما سوا اللہ ہے، جو کچھ ما سوا ہے، اس کی محبت اور رغبت کو نکال دے. پھر کیا ہوگا؟ حتی یحصل لک القرب منہ ویکون فی صحبتہ دنیا و آخرہ. فرمایا پھر تجھے اللہ قرب کی نعمت عطا کرے گا، تجھے اللہ اپنے وصل کی نعمت عطا کرے گا. اس کے بعد یہ ہوگا کہ تو اللہ قدوس کی صحبت اور ہمنشینی محسوس کرے گا دنیا میں بھی اور آخرت میں. کتنی بڑی نعمت ہے. حدیث قدسی میں اللہ فرماتا ہے انا جلیس من ذکرنی، یعنی جو میرا ذکر کرتا ہے میں اس کے ساتھ ہم جلیس ہوتا ہوں. جیسے اس کا عام ترجمہ جیسے بیٹھ جاتا ہوں، یعنی اپنی شان کے لائق وہ اپنا قرب عطا کرتا ہے، اس محفل میں جلوہ گری فرماتا ہے. پھر فرمایا یا محب الحق عز وجل، اے اللہ کے عاشق، اے اللہ سے محبت کرنے والے، در ما قدرہ کیف ما دارا.
ادھر کوئی پھر جا جدھر تجھے رب پھیرنا چاہتا ہے، ادھر کو گھوم جا جدھر تجھے رب کو مانا چاہتا ہے۔ نتیجہ کیا نکلا کہ اللہ قدوس جہاں تجھے بھیجنا چاہتا ہے وہاں جا کر اس کی رضا کو حاصل کر لے، اور جہاں سے تجھے منع فرمانا چاہتا ہے وہاں سے رک کر اس کی رضا اور خوشنودی کو حاصل کر لے۔ وَطَّہِرْ قَلْبَكَ، فرمایا دل کو پاک کر۔ کیا ہوگا؟ الذی ہوا مسکن قرب الحق عز وجل، فرماتے ہیں جب تو دل کو پاک کر لے گا تو تیرا دل اللہ قدوس کی جلوہ گری کا ٹھکانہ بن جائے گا۔ کتنی بڑی نعمت ہے بندہ مومن کے لیے کہ وہ رب قدوس جس کی شان لامحدود ہے، جو سم سے پاک ہے، جو جہد سے پاک ہے، جو حدود و قیود سے پاک ہے، نہ وہ کعبہ میں مقید ہے، نہ پوری کائنات کے کسی مقام میں مقید ہے۔ اگر بندہ مومن کا ایمان کامل ہو، واقعی حقیقی طور پر رب قدوس کا عاشق ہو، جیسے سلطان باہو رحمہ اللہ نے کہا کہ غوث کتب سب ارے ارے عاشق جانا گیرے ہوں، جب بندہ مومن کے دل کے اندر عشق الہی آتا ہے تو اس کے تن من کو جلا دیتا ہے، اس کے دل کے اندر رب جلوہ گری فرما دیتا ہے۔ اور اسی 24ویں مجلس کے اندر ایک مختصر سی لائن کے اندر آپ نے کمال کی بات کی، الحق عز وجل یرید التقوی والاخلاص من قلوبکم، فرمایا تیرا رب اس بات کا ارادہ فرماتا ہے، تیرا رب تجھ سے چاہتا کیا ہے، اندازہ لگائی۔ اب اللہ والے سرکار جن کی ہم 11ویں کھاتے اور پکاتے ہیں، انہوں نے کتنی پتے کی بات بتائی، فرمایا الحق عز وجل یرید التقوی والاخلاص من قلوبکم، اللہ تعالیٰ بس تجھ سے دو باتوں کا تقاضا کرتا ہے، ایک تو اس کے لیے تقوی کو اختیار کرے، دوسرا فرمایا تو اس کے لیے اخلاص کو اختیار کرے، نہ دکھاوا ہو نہ ریاکاری ہو، جب تو عبادت کرے تو تیری نیت یہ ہو میرا رب میرے اوپر راضی ہو جائے، کیونکہ میں اللہ قدوس کی دی ہوئی توفیق سے اس عمل کو بجا لا رہا ہوں۔ اور سامعین مکرم، 44ویں مجلس کے اندر آپ نے لقمہ جو ہم کھانا کھاتے ہیں جس کے بغیر انسان کا چارہ نہیں، اور جس کا رب قدوس نے قرآن میں حکم فرمایا، اندازہ لگائی رب ارحم الراحمین، رب کتنا کریم ہے، وہ یہ نہیں کہتا بس عبادت ہی کیے جاؤ، بلکہ فرماتا ہے کلو واشربو، کھاؤ اور پیو، ولا تسرفو، اسراف نہ کرو۔ وہ رب اتنا ارحم الراحمین، اتنا کریم رب جو اپنی کتاب لارات قرآن مجید کے اندر ہمیں کھانے کا بھی حکم ارشاد فرما رہا ہے، گویا کہ جو مسلمان یہ سمجھ کر غذا کھاتا ہے کہ میرے رب کا حکم ہے، اس کا تو کھانا بھی عبادت بن جاتا ہے۔ تو آپ نے بڑے کمال کی بات فرمائی، فرمایا یا غلام، اے بندہ مومن، اکل الحرامی یمیت قلبک، جب تو حرام کھاتا ہے حرام کھانے سے تیرا دل مردہ ہوتا ہے۔ کتنی چھوٹی سی بات، یہ ہے روحانی معالج، یہ ہے دلوں کے طبیب۔ حرام کھانے سے دل مردہ ہوتا ہے۔ آج کوئی دنیا کا ڈاکٹر ہارٹ اسپیشلسٹ کہہ دے بندے کو کہ تمہارے دل کا وال بند ہے، لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، خاندان والے عیادت کے لیے آ جاتے ہیں، اس کی زندگی کی فکر پڑ جاتی ہے۔ افسوس، اقبال نے کہا افسوس صد افسوس کے شاہی نہ بنا تو، دیکھے نہ تیری آنکھ میں فطرت کے اشارات۔ آج دل روحانی بیماریوں میں مبتلا ہے، نہ باپ کو فکر ہے، نہ ماں کو خیال ہے، نہ کسی رشتہ دار کو احساس ہو رہا ہے کہ امت کے نوجوان کس قدر دل کی بیماریوں سے آلودہ ہو کر ان کے خیالات کیسے فاسد ہوتے جا رہے ہیں، ان کا اٹھنا بیٹھنا، ان کا رہنا سہنا کس قدر شریعت کی مخالفت کرتا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ تو اس کا علاج کیا ہے؟ دل کو ستھرا کرنا، دل کو صاف کرنا۔ فرمایا اکل الحرام یمیت قلبک، جب تو حرام کھائے گا دل مردہ ہوگا، اور زندہ کیسے ہوگا؟ اللہ اکبر۔ وَأَكْلُ الْحَلَالِ يُحْيِيهِ، جب تو حلال کھاتا ہے، حلال لقمہ میں رب نے اتنی برکت رکھی ہوئی ہے کہ اللہ قدوس اس کے طفیل تیرے دل کو زندہ فرما دیتا ہے۔ پھر میں لقمۃ، اب ایک لقمہ کیا ہے؟ ایک روٹی کا لقمہ ہے، اندازہ لگائیے اگر حلال کا ہو تو اس میں کتنی رب نے طاقت رکھی ہے۔ فرمایا لقمۃ تنور قلبک، فرمایا لقمہ ہی تو ہے جو تیرے دل میں نور پیدا کرتا ہے۔ حلال کا لقمہ جب تو کھاتا ہے تو اللہ کریم تیرے دل میں نور پیدا کرتا ہے۔ وَلُقْمَةٌ تُظْلِمُهُ، ہاں لقمہ ہی تو ہے جو تیرے دل کو کالا کر دیتا ہے۔ آج اقبال نے کہا اے طائر لاہوتی، اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی۔ اقبال نے بھی کہا رزق کا خیال کر، اگر شہباز لامکانی بننا چاہتا ہے تو پھر تیرا رزق حلال ہونا چاہیے۔ اس کے بعد فرمایا لقمۃ تشغلک بالدنیا ولقمۃ تشغلک بالاخری، فرمایا لقمہ ہی تو ہے، حرام کھائے گا تو دنیا میں مشغول ہوگا، حلال کھائے گا تو آخرت کی فکر پیدا ہوگی۔ اندازہ لگائیے ایک لقمے کا اتنا کمال ہے۔ وَلُقْمَةٌ تُزَهِّدُكَ فِيهِمَا وَلُقْمَةٌ تُرَغِّبُكَ فِي خَالِقِهِمَا، فرمایا لقمہ ہی تو ہے جو تجھے زہد عطا کرتا ہے،
लुकमा ही तो है जो तुझे खालिक की जानिब तरगीब देता है, तुझे रागिब करता है। अत्तामुल हराम युशगिलुका बिद्दुनिया, फरमाया जब तू हराम खाएगा दुनिया में मशगूल हो जाएगा, दीन में नहीं होगा। उसके बाद फरमाया वयुहिब्बु इलैकल माआसी व तामुल मुबाहु युशगिलुका बिल उखरा, फरमाया और ये जो तू लुकमा खा रहा है ये फिर गुनाहों की जानिब तुझे माइल करेगा, गुनाहों की हुब पैदा करेगा। व तामुल मुबाहु युशगिलुका बिल उखरा, जब तू मुबाह खाना खाएगा वो तुझे आखिरत की जानिब जो जायज़ है मशगूल करेगा। युजीबु इलैका त्वाअत, आखिरत की जानिब मशगूल करेगा और तुझे माइल करेगा किधर? युहबिबु इलैका त्वाअत, तुझे ताअत से मोहब्बत होगी कि मैं अल्लाह का फरमा बरदार बनूं, मैं अल्लाह कुद्दूस की यानी तालीमात पर अमल करूं। उसके बाद फरमाया वह तामुल हलालू, जो बंदा हलाल खाना खाता है, रिज़्क़ हलाल की बरकत, फरमाया युक़र्रिबु क़ल्बका मिनल मौला, अगर तू हलाल खाएगा तो अल्लाह करीम ने इस हलाल रिज़्क़ के अंदर इतनी बरकत रखी है कि मौला तुझे अपना क़ुर्ब अता कर देगा। पता चला अगर क़ुर्बे खुदा के तलबगार हो तो आज इस बात का एहसास पैदा करो कि मैं जो रिज़्क़ खा रहा हूँ, बाप कमा रहा है, भाई कमा रहा है, मैं जो खुद कमा रहा हूँ, जो बच्चों को खिला रहा हूँ, क्या वो लुक़मा हलाल है या हराम है? अगर लुक़मा हलाल का होगा तो यकीन कीजिए अल्लाह के घर में अल्लाह कुद्दूस की रहमत को थाम कर अर्ज़ कर रहा हूँ तो आपके बच्चे भी सुलहा पैदा होंगे, आपके बच्चे भी औलिया पैदा होंगे, आपके बच्चे भी उलमा पैदा होंगे। और अगर जो लोग औलाद को हराम खिलाएंगे तो फिर आप सरकार गौसे पाक रहमहुल्लाह की तलीमत को सुन लें कि उसका कितना बुरा नतीजा निकल रहा है। फरमाया हाज़िहिल अज़ीमतु ला तुअरफ़ु इल्ला बिमारिफ़तिल हक़्क़ि अज़्ज़ व जल्ला। अब इन चीज़ों की शनाख्त कैसे होगी? ये शऊर कब आएगा? यानी हराम से बचना कब है, हलाल को खाना कब है? फरमाया जब तुझे अल्लाह करीम की मारिफत हासिल होगी। इन्नमा तकूनु फिल क़ल्बु ला फिद दफातिर, फरमाया अल्लाह ताला की मारिफत का जो मरकज़ है वो बंदा मोमिन का दिल है, ना कि दफ्तर है। बड़ी बड़ी किताबों के दफातर भर जाएं, लाइब्रेरियाँ भर जाएं, फरमाते हैं वो अल्लाह की मारिफत का मरकज़ और मस्कन नहीं है। अल्लाह ताला की मारिफत का मरकज़ और मस्कन अगर है तो रब्बे कुद्दूस के इस मोमिन कामिल का दिल है। इकबाल ने भी कहा ना कि हुस्न का गंजे गिराम आया तुझे मिल जाता, तूने फरहाद न खोदा कभी वीरान आए दिल। इकबाल भी कहता है अपने दिल में झांक के देख, अगर तेरा दिल तैयब व ताहिर है तो फिर समझ कि एक वक्त आएगा कि जो इस दिल का खालिक है वो इसी दिल में दिलबदर है। अंदाजा लगाइए। अब हर इंसान अपनी सेहत के लिए तवज्जो करता है और याद रहे जिस्म को रब्बे कुद्दूस ने दो चीज़ों का मुरक्कब बनाया है। हमारे बदन को, जिसमें इंसानी को दो चीज़ों का मुरक्कब बनाया। एक हमारा बदन है जिसमें अनासिर अरबा है, आग है, हवा है, पानी है, मिट्टी है, और दूसरी चीज़ अल्लाह ने इसमें रूह दाखिल की है। और सेहतमंद वो मुसलमान है जिसकी रूह भी बीमारी से पाक हो, जिसका बदन भी बीमारी से पाक हो। ये दोनों चीज़ों को देखना पड़ेगा। तो सैयदुल औलिया ताजुल अत्किया महबूब सुबहानी कुतुब रब्बानी के नीले नूरानी शेख अब्दुल कादिर जिलानी अल हसनी वल हुसैनी रहमहुल्लाह ने अपनी किताब अल फतहुर रब्बानी शरीफ के अंदर फरमाया कि जब बंदा दिलों का बीमार हो जाए, दिल बीमार हो जाए, जब रूहें बीमार हो जाएं तो उम्मत का क्या तरीका रहा। अब लाजमी बात है जब कोई डॉक्टर जिस्म का हार्ट स्पेशलिस्ट बाईपास करेगा तो वो अपना वो लिटरेचर पढ़ेगा जो सदियों पहले उनके सीनियर्स ने लिखा होगा और अपने सीनियर से वो तरीका सीखेगा, फिर वो चीर फाड़ करेगा, फिर दिल को निकालेगा, फिर उसको ऑपरेट करने के बाद उसको वापस डालने के बाद उसको सेहत याब करके अल्लाह के फजल से आपके सुपुर्द कर देगा। एक वो शोबा है जो जिस्म का इलाज करता है, एक वो शोबा रब ने मुकर्रर किया है, और जो शोबा मेरे आका अलैहिस्सलाम का कुरान का है वो युज़क्कीहिम, वो तुम्हें पाक करते हैं। हुजूर खातमुन नबीयीन है वल मुरसलीन है। अब मेरे नबी के बाद ना कोई नबी आ सकता है ना कोई रसूल आ सकता है। आप अगर कोई दिलों को पाक करने के लिए मुकर्रर करता लोग हैं तो इस उम्मत के औलिया हैं, इस उम्मत के अतकिया हैं, इस उम्मत के असफिया हैं। आपने फरमाया 39वीं मजलिस के अंदर मन तक़द्दम कान यतूफून शर्क़ वल ग़रब फ़ी तलबिल औलिया व सालिहीन, फरमाया जो पहले लोग थे वो क्या करते थे, मशरिक़ को मग़रिब में फिरा करते थे। दिरहम यानी दिरहम के लिए नहीं, दीनार के लिए नहीं, अगर ये तजारत भी हक और जायज़ है वो किस लिए फिरते थे। फरमाया
فی طلب الاولیاء والصالحین، ہمیں اللہ کا کوئی ولی مل جائے، ہمیں اللہ کا کوئی نیک بندہ مل جائے۔ اور آپ نے کہا یہ کون ہے؟ الذین هم اطباء القلوب والدین، غوث پاک رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہی اللہ والے تیرے دلوں کے طبیب ہیں، تیرے دین کے طبیب ہیں۔ ہم کسی ڈبہ پیر کی، کسی بنگی، کسی چرسی، کسی بدکار، کسی جاہل کی بات نہیں کر رہے۔ وہ تو سرکار سلطان باہو نے کہا علم و باجو کرے فقیری کافر مرے دیوانہ ہو۔ اگر تم جاہلوں کے پاس بیٹھتے ہو تو رب تم پہ راضی نہیں۔ غوث پاک رحمہ اللہ نے قرآن و سنت کا لب لباب، قرآن و سنت کا نچوڑ اور قرآن و سنت کا پیغام عطا فرماتے ہوئے کہا الذین هم اطباء القلوب والدین، یہی وہ لوگ ہیں جو تیرے دل کا علاج کریں گے، تجھے دین پر چلائیں گے۔ اور پھر کہا فَإِذَا حَصَلَ لَهُمْ وَاحِدٌ مِّنْهُمْ طَلَبُوا مِنْهُ دَوَاءً لِأَدْيَانِهِمْ، جب وہ تلاش کرنے والے کسی اللہ کے ولی کو پاتے، کسی اللہ کے صالح بندے کو پاتے تو پھر اس سے دین کی دوائی لیتے، کیونکہ وہ دین کی دوا کے طلبگار تھے۔ اور آپ نے پھر کہا وَأَنْتُمُ الْيَوْمَ، اور آج کیا حال ہے؟ أَبْغَضُ إِلَيْكُمُ الْفُقَهَاءُ وَالْعُلَمَاءُ وَالْأَوْلِيَاءُ، فرمایا آج تم بغض رکھتے ہو، آج عداوت رکھتے ہو فقہاء کے ساتھ، علماء کے ساتھ اور اولیاء کے ساتھ۔ اندازہ لگائیے آج ہمیں ان کی چوکھٹوں سے دور کرنے کے بعد نجدی قسم کے لوگ پیدا ہو گئے، ان کے مزارات سے دور کرنے کے لیے پیدا ہو گئے، ہمارے اوپر الزام لگانے شروع ہو گئے۔ پہلے بندوں کو خریدا گیا، پھر ان کو جھکا کر سجدے کروائے گئے، پھر ہمیں بدنام کرنے کی ناپاک جسارت کی کوئی نہیں، رب دیکھ رہا ہے۔ ہمارا یقین ہے، ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، جو کسی پر الزام لگاتا ہے وہ بھی میرے رب کے عذاب سے بچ نہیں سکتا۔ اور توجہ چاہوں گا، فرمایا الذین هم المؤدبون والمعلمون فلا جرم لا یقع بایدیکم، فرمایا یہی وہ لوگ تھے جو ادب سکھانے والے تھے۔ اقبال نے کہا نہیں خاموش ہے دل بھری محفل میں چلانا نہیں اچھا، ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں۔ فرمایا یہی لوگ تھے جو ادب سکھاتے تھے۔ اگر والدین کو شوق پیدا ہو کہ بیٹا سونار بن جائے تو پھر خرادیے کا پاس نہیں چھوڑ کے آیا کرتے، پھر اس کو کسی سونار کے پاس چھوڑ کے آتے ہیں۔ اگر والدین کو شوق پیدا ہو کہ بچہ عالم ربانی بن جائے تو وہ کسی گدا گاڑی والے کے پاس نہیں چھوڑ کے آتے، پھر اس کو علماء کی صحبت میں چھوڑا جاتا ہے۔ یہ ایک نظام بنا ہوا ہے۔ تو فرمایا فلا جرم لا یقع بایدیکم الدواء، اس حال میں تمہارے ہاتھ دوا نہیں آ سکتی، کیونکہ علماء سے، فقہاء سے، اولیاء سے بجائے کہ تم ان سے رکھتے، بجائے کہ محبت کرتے، تم لوگوں نے تو ان کے ساتھ نفرت اور عداوت پال رکھی ہوئی ہے۔ اور پھر اپنی بات کو مکمل کرتے ہوئے اس میں بڑے کمال کی بات ہے، آئے ہائے ہائے دیکھو کہ چھوٹے چھوٹے عمل جو نظر آتے ہیں وہ ہمارے دلوں کو زندہ کرنے کا باعث بن جاتے ہیں، اور جس بندہ مومن کا دل زندہ ہو جائے اس نے اور کیا لینا ہے۔ ملفوظہ شی میں لکھا ہے غوث پاک رحمہ اللہ کا سبق کیا ہے، آپ کا درس اور آپ کی تعلیم کیا؟ فرمایا استکثر من مجالس العلماء، فرمایا کثرت کے ساتھ جو کرنے والا کام ہے وہ علماء کی مجلس۔ آج ہم دور ہو گئے، قرآن ہمیں پڑھنا نہیں آتا، جب ہم قرآن صحیح نہیں پڑھیں گے تو کیا اللہ ہمیں قرآن سے شفا دے گا؟ نہیں 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 نہیں۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے جو قرآن غلط پڑھتا ہے یہ قرآن اس پر لعنت کرتا ہے، جو قرآن صحیح پڑھتا ہے یہ قرآن اس کی شفاعت کرتا ہے۔ اللہ کا کلام ہے، دنیا کی کتابیں ہم نے پڑھی، ازبر کر لی کہ ہمیں کوئی مقام مل جائے، اور اقبال نے کہا تھا قرآن میں ہو وہ تازن ہے مرد مسلمان، اللہ کرے تجھ کو عطا جدت کردار۔ ہمارا کردار اگر آج بھی سدھر سکتا ہے، آج بھی اگر امت صراط مستقیم پر گامزن ہو سکتی ہے تو ہیر اپنی جگہ پر، باقی معاملات اپنی جگہ پر۔ اگر رشد و ہدایت کا کوئی دیا ہر وقت روشن ہے تو اے بندہ مومن اللہ کا کلام ہے یا تیرے نبی کی حدیث ہے، خدا مجھے اور آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ میں عرض کر رہا تھا غوث پاک رحمہ اللہ کہتے ہیں اس تکثر من مجالس العلماء، کثرت کے ساتھ علماء کی مجلس میں جایا کرو۔ علماء مساجد میں بیٹھے ہیں، خانقاہوں میں بیٹھے ہیں، ہمیں دنیا کے کہہ لے کے کاموں سے، فضول کاموں سے فرصت نہیں۔ پھر فرمایا توجہ وزیارت القبوری، فرمایا قبروں کی زیارت کیا کرو۔ بھائی لوگ کہتے ہیں نانا مزار پہ نہ جانا، اندازہ لگائیے کیا ہوگا اگر تم علماء باللہ علماء حق کی محفل میں جاؤ گے۔ دنیا داروں کی بات نہیں ہو رہی، علماء سو کی صحبت سے اللہ ہم سب کو بچائے ان کی بات نہیں ہو رہی، جو صحیح اللہ والے ہیں۔ فرمایا علماء کی مجلس میں جاؤ، قبروں کی زیارت کرو، فلعلک یحیی قلبک، ان دو بلکہ والصالحین، اور صالحین کے پاس جایا کرو جو اللہ کے نیک بندے ہیں، جو نماز پنجگانہ جن کی قضا نہیں ہوتی، جو رمضان کے روزوں کو چھوڑتے نہیں ہیں، جو نفلی عبادات کرتے ہیں، جو تہجد پڑھتے ہیں، جو روزانہ قرآن کے انوار و تجلیات سے اپنے دلوں کا زنگ دور کرتے ہیں، جو ہر وقت اللہ اللہ کرتے ہیں، ان کے قرب میں جایا کرو۔ تین کام آسان ہیں، علماء کی مجلس،
قبور کی زیارت، اور اس کے بعد فرمایا صالحین کے ساتھ قرب رکھنا، ان کی محفل میں جا کر قرآن و سنت سیکھنا، یحییٰ قلبک کا، فرمایا یہ ایسا عمل ہے جو تیرے دل کو زندہ کر دے گا۔ اللہ قدوس کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مالک الملک مجھ کو اور آپ کو قرآن و سنت کی صحیح تعلیمات پر گامزن رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا الحمدللہ رب العالمین۔